الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما تجزون ما كنتم تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اب کفار کو یہ بات سامنے نظر آتی ہے جب تمام حقائق سامنے آ جاتے ہیں، قیامت ہو جاتی ہے اور ساری کائنات اپنے وجود کھو بیٹھتی ہے اور تمام سیارے اکھڑ جائیں گے اور بکھر جائیں گے اور پہاڑ اور سب کچھ ایک بھی چیز اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہے گی، تو ان کو یعنی منکرین کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور جہنم پر لا کر یدعون ان کو زور سے دھکا دے کر جہنم میں گرا دیا جائے گا. یدعون الی نار جہنم دعا، بہت زور دے کر ان کو زبردست زور دے کر کے جہنم کے آگ میں پھینک دیا جائے گا. اور پھر ان سے اللہ رب العزت کی طرف سے کہنے والا کہے گا ہذہ النار، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک کہنے والا اللہ کے ترجمانی کرتے ہوئے فرشتہ کا نے کیا جو ذمہ داری پر اللہ نے ان کو رکھا ہے، تو وہ کہیں گے ہذہ النار، یہی ہے وہ آگ التی کنتم بہا تکذبون، وہی آگ جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے، جہنم کی آمد کو ایک قصہ اور ایک فریب قرار دے دیتے، یہ وہی ہے، کوئی اور چیز نہیں. ہذہ النار، یہی ہے وہ آگ، وہ جہنم کہ جس کی تم لوگ تکذیب کیا کرتے تھے. ہاں اب دیکھ لی، اب بتا دو کیا یہ سحر ہے؟ جواب دو. دنیا میں تو کہا کرتے تھے ساحر ہے، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، اور جو باتیں ہمیں کہہ دیتا ہے ان باتوں کو حقائق سے کیا واسطہ، کیا تعلق، کیا لین دین. اب یہ بتا دو کہ جو کچھ دیکھ رہے ہو، جس کے اندر تمہیں شدت کے ساتھ پھینک دیا گیا اور جہاں تم جل بن رہے ہو، سحر نہیں ہے؟ افسحر ھذا، یا یہ سحر ہے یا اس سے ہٹ کر بھی کوئی اور بات؟ ام انتم افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یہ تم سر سے کوئی چیز دیکھ ہی نہیں رہے ہو، کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ کوئی صورتحال میں گرفتار ہو تو کیا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہی ہے وہ آگ کہ جس سے بچنے کے لیے تمہارے پاس میں نے اپنے قاصد بھیج دیے، اپنی کتاب نازل فرما دی، عقل و ہوش اور شعور دے دی، موقع دے دیا، ترغیب دے دی،
امتحانات میں ڈال دی تاکہ رجوع کرو، پھر بھی نہیں آیا۔ اب حقیقت یہ کہ اس وقت جاؤ اور پہنچ جاؤ جہنم کے آگ، وہاں تو اب پہنچ گئے، جہنمی بن گئے، ٹکانا مل گیا جہنم کے اندر۔ اب ایک کام، فاصبروا او لا تصبروا، جہنم کی آگ کو نہایت سکون اور تسلی کے ساتھ برداشت کرتے رہو، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی فریاد، نہ کوئی زاری، نہ کوئی دعا، نہ کچھ بھی نہیں، سکون کے ساتھ جلتے رہو، بنتے رہو۔ یہ ایک اولا تصبروا، جو چیختے چلاتے رہو، ہنگامے کرتے رہو جہنم کے اندر، سر پہ اٹھاؤ جہنم کی آگ کو، فرق نہیں پڑتا، سواء علیکم، یکساں طور پر بے نتیجہ۔ نہ تو تم لوگوں کی یہ سکوت اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے سبب بنیں گے، اور نہ تمہاری کوئی چیخ اور فریاد کسی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرنے کے لیے کہنے پر مجبور کرے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس کا بھی ایک وجہ ہے، اس کا بھی ایک سبب ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اب یہاں جو کچھ آپ لوگ دیکھ رہے ہو، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، انما تجزون، یہ وہی جزا ہے بما کنتم تعملون، کہ دنیا میں تم لوگ جو عمل کرتے تھے، یہ دراصل قیمت ہے اس چیز کی جو تم بیچ چکے ہو، یا یوں سمجھ لو کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم خرید چکے ہو۔ قیمت سمجھو گے تو قیمت ہے تمہاری کفر اور شرک اور اللہ کے سے بغاوت کی، اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم نے یہ چیز خرید لی ہے تو ایمان بیچ لی، تقوی، توحید، انبیاء علیہ السلام پر ایمان، اللہ کی کتب پر ایمان، اللہ کی رضا پر چلنا، یہ دے چکے ہو اور اس کے بعد جہنم لے چکے ہو۔ تو اس لیے فاصبروا او لا تصبروا، چاہے سکوت اختیار کرو یا چیختے چلاتے رہو، سواء علیکم، تم دونوں حالت تم لوگوں کے لیے بے نتیجہ، بے فائدہ، اور انما تجزون ما کنتم تعملون، کیونکہ جو کچھ دیا گیا ہے یہ تمہارے اعمال کی جزائے اعمال ہے۔ اس لیے موقع تھا دنیا میں، تو دنیا میں موقع کو ضائع کیا، یہ وہی نتیجہ ہے موقع ضائع کرنے کا۔ تو دیکھا جائے اہل قرآن کو، بنی نوع انسان کو، کہ وہ کیا کو رہا ہے، کیا پا رہا ہے، ہمیشہ احتیاط رہے، ہمیشہ استحضار رہے، اپنے قول، فعل، عمل، عقیدہ، ایمان سب کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں یہاں مسافر ہوں اور آگے چل کر میرا کیا ہوگا۔ یہ باتیں ہوں گی تو امید ہے اللہ کی رحمتوں سے کہ انسان آخرت کے خسارے سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات میرے اور آپ کے آخرت کے قیمتی سامان بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔